بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤ بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے بیت الخلاء یعنی واش روم کے متعلق چند ضروری اور اہم ہدایات لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عرب کے مشہور ڈاکٹر عائض بن عبداللہ القرنی فرماتے ہیں کہ چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ یاد رکھیں، بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں بھی خوشبو نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو استعمال کیجیے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت پرہیز کریں۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو پکڑ لیں۔ واش روم گندے رہیں گے تو یاد رکھیں گھر میں منحوسیت، نحوست داخل ہو جائے گی، رزق میں بے برکتی ہوگی، شادی میں دیر ہوتی چلی جائے گی اور اولاد نافرمان ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، بے چینیاں ہوں گی، رزق میں برکت نہیں ہوگی، زندگی میں مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر تیسرے دن اپنے گھر دروازے کی سب کھڑکیاں کھول دیں اور اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی بھی دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب بھی کوئی کسی جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے تو وہاں سے اگر کوئی اٹھ کر گیا ہے تو فی الفور آپ وہاں پہ نہ بیٹھیں، چند سیکنڈ کے بعد اس جگہ پہ آپ بیٹھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واش روم کے اندر ہمارے ٹوتھ برش بھی ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں واش روم کے جراثیم اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ 3 سے 4 سے 6 فٹ تک بھی اڑ سکتے ہیں اور وہ ہمارے ٹوتھ برش تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن یاد رکھیں ٹوتھ برش اپنے وہ واش روم سے باہر رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے۔ اس لیے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تمام ہدایات کو دوسروں تک، اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاک اللہ۔